بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ ہمارا ملک جو ہے یا جو ہماری شناخت ہے وہ بکاریوں کی ہے۔ جی جی یہ بڑی افسوس ٹھیک ہے، کرنا پڑتا ہے۔ اب اگلا مسئلہ کیا ہے کہ جب تک آپ کے پاس مورل طاقت نہیں ہوگی، عوامی طاقت نہیں ہوگی، میرٹ کی طاقت نہیں ہوگی تو کون ملک آپ کے ساتھ کرے گا؟ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد۔ پاکستان کی جو ہسٹری ہے 70-75 سالوں سے دہشت گردوں پر مبنی ہے اور دہشت گردوں کو پروموٹ کرتے جا رہی ہے، اور جو ابھی بھی یہ حالت ہے، ابھی بھی ہم سیریس ہونے کی طرف نہیں جا رہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف IMF سے نیا قرض پروگرام لینے کے لیے متحرک۔ اور باہمی تجارت اور معیشت کی بحالی اور فلاح بہبود کے لیے ہم اپنے خارجہ پالیسی کو اس پر استوار کریں گے اور مخالفوں میں کمی لے کے آئیں گے۔ شریف خاندان ہی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ چاہتے ہیں اور ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے۔ اور سیکنڈلی IMF نے بھی کیوں ملاقاتیں، یہ اس طرح سے ماضی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جو ہیں ان سے وہ ملاقات بھی کی انہوں نے آ کے، اور اب یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ اور کیا اس خط کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ نمسکار دوستو، جے ہند دوستو، ہمارے پڑوسی دیش پاکستان میں ایک بار پھر سے چناؤ کے نتیجے آ چکے ہیں اور وہاں پر 24ویں بار نیا پردھان منتری بن چکا ہے، اور اس بار پھر سے پردھان منتری کے طور پر شہباز شریف کو چنا گیا ہے۔ شہباز شریف لگاتار دوسری بار پاکستان کے پردھان منتری بنے ہیں۔ اس سے پہلے وہ عمران خان کی سرکار کو گرا کر پردھان منتری بنے تھے، اور اس پر بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی نے بھی شہباز شریف کو بدھائیاں دی ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بار بھی پاکستان کے چناؤ میں اچھی خاصی دھاندلی ہوئی ہے، اور عمران خان کی پارٹی PTI نے اس پر جم کر وواد بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی پاکستان کی پارٹیوں پر آروپ بھی لگائے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی شہباز شریف کو پاکستان کے نئے وزیر اعظم کے طور پر چنا گیا ہے۔ سوموار 4 جنوری کو پاکستان کے راشٹرپتی بھون میں آیوجت ایک سماروہ کے دوران پاکستانی راشٹرپتی عارف علوی کی موجودگی کے سمے شہباز شریف نے پاکستان کے 24ویں نئے نرواچت پردھان منتری کے طور پر شپث لی۔ شہباز شریف کو پردھان منتری بنانے کے لیے ان کی پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سانسد، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور انائے کے ساتھ گٹھ بندھن کیا ہے۔ انہوں نے بات کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پہلے شہباز شریف کی۔ میں آپ سے یہ سوال کروں گا، کیا یہ جمہوری وزیر اعظم بنا ہے یا مروسی وزیر اعظم بنا ہے؟ مینڈیٹ چوری کر کے ہی بنا، سیدھی بات ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کر کے وزیر اعظم بنا ہے۔ بالکل صحیح، ہاں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس کے بھائی جو 3 بار پہلے وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ اس کی جماعت کے جتنے رکن بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے شکست خوردہ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ عوام کے پاس صرف ایک آپشن ہوتا ہے کہ 5 سال بعد وہ رائے شماری کرواتے ہیں، اس کے اندر اپنا ووٹ کا حق استعمال کرتا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ ایک رزلٹ 8 فروری کو آیا، دوسرا رزلٹ 9 فروری کو آیا۔ شہباز شریف نے جو حلف اٹھایا ہے وہ 9 فروری کے رزلٹ کے مطابق اٹھایا ہے۔ ابھی تک الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ فارم 45 اپلوڈ نہیں کر سکا۔ ساری پاکستانی قوم جانتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ رزلٹ مینیج نہیں کر پائے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا گندہ ترین الیکشن جو ہے وہ یہ فیک ہے، پرائم منسٹر فیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایک صوبہ خیبر پختونخوا جس کا بارڈر افغانستان سے ملتا ہے، اس کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ آئے نہیں ہیں اوتھ میں پرائم منسٹر کے۔ وہ کیوں نہیں آئے اوتھ میں پرائم منسٹر کے؟ ایک کویسچن ہے نا، کیوں نہیں وہ آئے جو ہے وہ اوتھ میں؟ وہ صرف اس لیے نہیں آئے اوتھ میں، دا ریزن بیہائنڈ از کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ جعلی ہے۔ ہی کنسیڈرز دس گورنمنٹ جعلی، اٹس اے فیک گورنمنٹ۔ تو اب آپ امیجن کریں کہ اگر یہ فیک گورنمنٹ ہے تو پھر کیسے، ہاؤ کم they will celebrate and how come they will engage and how come they will understand کہ بھئی ہاں یہ حکومت ہے، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ سو میری ذاتی رائے کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت تو ہے سینٹر اینڈ پیریفری کے اندر، اور پولیٹیکل کلاس کو یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کے پاس کیا چوائسیز ہیں، کیا انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے،
کیا انہوں نے ایسے ہی معاملات کو چلانا ہے جیسے پہلے معاملات چل رہے تھے، یا کہ وہ کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن بھی نکالنا چاہتے ہیں؟ کوئی کیا پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے جی، جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے، کیا وہ کوئی ایسا فیصلہ کر سکتی ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب پاکستان کے اندر ایک ڈفرینٹ حالات پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مجھے چیلنج نظر آتا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں اس کو، یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ حکومت جو ہے وہ نہیں چلے گی. دس از واٹ پیپل آر ٹاکنگ ایٹ دا مومنٹ. لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلے گی، اور یہ حکومت اس لیے نہیں چلے گی بیکاز اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. یہ حکومت جو ہے، اس کو عمران خان، وہ کیا نام ہے اس کا، بلاول چھوڑ جائیں گے، اس حکومت کو فلاں چھوڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میری ذاتی نظر کے اندر اگر ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو تو بڑی زبردست چیز ہے، لیکن اس وقت ٹرسٹ نہیں ہے اس حکومت پہ، اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. کیا یہ ریکانسیلیشن کر سکتی ہے؟ کیا یہ نیا ایک سوشل کانٹریکٹ ڈرا کر سکتی ہے؟ کئی لوگ تو اس حد تک آ گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جو ہماری گورننس کا اسٹرکچر ہے وہ اتنا بڑا ہے، ایکسٹرا ویگنزاز ہیں، پیسہ لگتا ہے، پروٹوکولز ہیں. ایک غریب ملک جو کہ جس کو UNDP کہہ چکا ہے کہ $17 ارب کی عیاشیاں ہوتی ہیں یہاں پہ سالانہ. $17 ارب کی عیاشیاں، مطلب $17 ارب کہیں نہ کہیں پہ ایلیٹ کے اوپر خرچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو کویسچن اس وقت یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو ایلیٹ ہے، جو اس وقت نظام چلا رہی ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک وے فارورڈ کی ضرورت ہے؟ کیسے وے فارورڈ کی ضرورت ہے؟ عمران خان جیل میں ہے، کیا اس کو رہا کیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال عمران خان کو رہا کیا جائے گا. عمران خان ول بی ان جیل فار ٹائم فار فیو ایئرس ٹو کم. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید عمران خان کو پالیٹکس کے بھی وہ گر سمجھ نہیں آ رہے جو یہ باقی سیاستدانوں کو سمجھ آ گئے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی لڑتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن آج انہوں نے لڑنا بند کر دیا اور یہ حکومت میں آ گئے ہیں. سو ان کو بھی وہ سمجھ نہیں آ رہی. وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیونکہ سیلیبریٹی ہوں، میں اکیلا ہوں، میں آئی ایم دا ون ہو از اے سیلیبریٹی، میں سب سے بڑا ہوں، میرا آرمی چیف مقابلہ نہیں کر سکتے، میرا چیف جسٹس مقابلہ نہیں کر سکتے، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سو مجھے جو ہے وہ چیز کی جائے. سو میری ذاتی نظر میں یہ ایک بہت بڑا جو سے وہ کہتے ہیں نا کویسچن ہے. ٹھیک ہے جی. اور جس سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا ہم گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی طرف جائیں گے؟ کیا پولیٹیکل کلاس میں ایسا کوئی مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ بہت مشکل لگ رہا ہے، بہت ہی مشکل لگ رہا ہے. کیا ہم بنگلہ دیش سے بات کر سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں آپ آپس میں تو پہلے بات کر لیں. ہمیں سعودی عرب اور UAE اور بہت سارے جو چائنیز ہمارے فرینڈز ہیں وہ کہتے ہیں پہلے آپس میں تو ایک دوسرے سے بات کرنا سیکھ لیں، آپس میں تو ایک دوسرے سے بات کرنا سیکھ لیں، پہلے آپس میں تو ایک ڈائلاگ کرے پولیٹیکل کلاس، اس کے بعد آپ کہیے گا کہ ہمیں انڈیا سے بات کرنی ہے. جب آپ نے آپس میں ہی ڈائلاگ نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، تو